السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر اچھے چمکتے دمکتے ہوشیار ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ جہاں آپ آج کل سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی کہانیاں، اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور پھر مزے سے کہانی سنتے ہیں۔ بہت ہی اچھے لگتے ہیں مجھے کہانی گھر کے تمام ساتھی۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 7ویں سپارے کی دوسری کہانی، اور یہ کہانی ہے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پکے دوست کی، جن کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام، اور پیار سے اللہ تعالیٰ انہیں خلیل اللہ کہا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے دوست۔ سنتے ہیں، جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی قوم اللہ کو بالکل بھول چکی تھی اور بے شمار دیوی دیوتاؤں، سورج، چاند، ستاروں اور اپنے بادشاہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا تھا۔ وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ ملک کے ہر شہر میں انہوں نے مندر بنا کر ان میں بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سب سے بڑا بت ان کے شہر کی حفاظت کرتا ہے اور وہ چھوٹے بتوں کا سردار ہے۔ لوگ ان بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے اور ان سے اپنی خواہشیں مانگا کرتے۔ شہر جہاں پہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، وہاں پہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کا نام ننار تھا۔ یہ ان لوگوں کا چاند دیوتا تھا۔ اسے شہر میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالی شان مندر میں رکھا گیا تھا۔ مندر کیا تھا؟ ایک بہت بڑا شاہی محل تھا۔ لوگوں نے اس کے نام بہت سے باغ، مکان اور زمینیں لگا رکھی تھیں، جن سے انہیں بہت پیسے بھی ملتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہر قسم کے غلے، کپڑے، دودھ، سونے، چاندی اور دوسری چیزوں کے چڑھاوے بھی ننار پر چڑھاتے تھے، یعنی اس کو دیا کرتے تھے۔ قوم میں تاجر، کاریگر، کسان، زمیندار، ہر قسم کے لوگ شامل تھے، لیکن زیادہ تر لوگ تاجر اور کاریگر تھے، اور ان کا کاروبار دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا اور عیش کرنا تھا۔ ہر شخص بہت لالچی تھا اور دوسروں کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا، اسی لیے روپے پیسے کے لین دین میں ان کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ کاریگر لوگ بہت سے ہنر جانتے تھے۔ وہ پتھر اور لکڑی کے چھوٹے بڑے ہر قسم کے بت تراشنے کے علاوہ شاندار عمارتیں بھی بناتے تھے۔ ہتھیار، زیور، برتن، دوسری بہت سی چیزیں بھی بناتے تھے۔ تاجر ہوں یا کاریگر، معمولی کسان ہوں یا بڑے زمیندار، سرکاری ملازم ہوں یا دکاندار، ایک چیز میں سب برابر تھے، اور وہ یہ کہ سب بتوں کی اور اپنے بادشاہ کی پوجا کرتے تھے۔ اور بادشاہ تو آپ کو یاد ہے نا، وہ والا بادشاہ جس نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں اور میں ہی زندگی لے سکتا ہوں، جس کا نام نمرود تھا۔ اس زمانے میں وہ بادشاہ تھا اور سارے لوگ اسے خدا کہا کرتے تھے۔ ننھے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر تھا، اور آزر نمرود کی حکومت میں بہت بڑے عہدیدار یا افسر تھا۔ اسے بادشاہ کا بڑا وزیر بھی کہا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نمرود نے آزر کو شہر کے بڑے بت خانے کا پجاری بھی بنا دیا تھا، یعنی کہ اس کو اس بڑے بت خانے کا ہیڈ بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی ان کی پوجا کرواتا تھا، اور خود بھی بت تراشا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر جیسے کافر باپ کے گھر پیدا ہوئے، جو بت پوجتا بھی تھا اور بت بناتا بھی تھا،
لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اس نے ان کو صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والا اور بت توڑنے والا بنا دیا۔ سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گھر والے اور قوم کے لوگ سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں اور طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوچنے سمجھنے والا دماغ دیا اور ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ سارے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ مگر صحیح راستہ کیا تھا اور اصل میں خدا کون تھا؟ حضرت ابراہیم کو بتانے والا یہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کہانی اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے میں سورۃ الانعام میں ہم کو سنائی ہے۔ سنیے، حضرت ابراہیم ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ سورج، چاند اور ستارے دن اور رات کو نظر تو آتے ہیں لیکن پھر ڈوب جاتے ہیں، یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک رات انہوں نے ایک بڑا چمکدار ستارہ دیکھا تو دل میں سوچا کہ اگر میں اپنی قوم کے پیچھے چلوں اور ان کی بات مانوں تو کہوں کہ یہی ستارہ میرا رب ہے، اتنا بڑا چمکتا ہوا۔ مگر جب وہ ستارہ نظروں سے غائب ہو گیا تو وہ بولے، میں ڈوب جانے والے کو کیسے رب مان سکتا ہوں؟ اس کے بعد انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ چاند میرا رب ہو سکتا ہے، یہ کتنا بڑا اور خوبصورت لگتا ہے چمکتے ہوئے۔ مگر جب چاند بھی غروب ہو گیا اور نظروں سے غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، مجھے غائب ہونے والی چیزیں پسند نہیں ہیں، وہ میرا رب نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد رات ختم ہو گئی اور دن نکل آیا۔ دن نکلا اور جب انہوں نے سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ہذا ربی، یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ سورج جتنا بڑا تو چاند بھی نہیں ہے اور کوئی ستارہ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو ایسا لگا کہ یہی سورج رب ہو سکتا ہے جو سب سے بڑا ہے، سب سے طاقتور ہے، اس کو تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہم اپنی آنکھوں سے۔ مگر جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور پھر اس کے بعد دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے ورنہ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اصل رب تو اللہ تعالیٰ ہے، جو صرف ایک ہیں، جن کی کوئی امی ابو نہیں، جن کی کوئی بیوی نہیں، جن کے کوئی بچے نہیں، جن کا کوئی دوست، کوئی ساتھی نہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ ہیں جو سب سے بڑے ہیں اور سب سے طاقتور ہیں، جنہوں نے یہ پوری دنیا اور ہمیں بنایا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم جن چیزوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو اور جن کو تم پوجتے ہو، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں تو صرف اسی ہستی کو ماننے والا ہوں جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں اسی کا بندہ ہوں گا۔ میں ہرگز شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں گا۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا ماننا اور یہ سمجھنا کہ کوئی اور بھی ہمارے کام آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھتے تو ان کو بہت دکھ ہوتا۔ جب بھی موقع ملتا وہ اپنے باپ کو بتوں کی پوجا سے منع کرتے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے ابو سے کہا کرتے تھے، کیا آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں؟ مجھے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ اور آپ کی قوم غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے خداؤں کو چاہتے ہیں؟
آخر اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق تو صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا۔ آپ میرے پیچھے چلیں، میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے اللہ آپ سے ناراض نہ ہو جائے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ مگر آزر پر اپنے نیک اور عقلمند بیٹے کی نصیحتوں کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ان سے ناراض ہو گیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، ابراہیم، کیا تم ان سے پھر گئے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں پتھر مار مار کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ بس ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بات مان لیں گے اور آپ کو بخش دیں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنا نہ چاہیں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اچھے بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے کافر باپ کے لیے اس لیے دعا کی تھی کہ وہ بہت ہی نرم دل اور حلیم تھے، یعنی کہ معاف کرنے والے تھے۔ ان کا باپ ان کو جتنا مرضی برا بھلا کہتا، مارتا، لیکن حضرت ابراہیم ہمیشہ ان کی اچھائی کے لیے ہی دعا کیا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ حضرت ابراہیم کی باقی کہانی پھر ہم سنیں گے انشاءاللہ کسی اور صورت میں اور کسی اور سپارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو ابراہیم جیسا سوچنے سمجھنے والا بنائے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اچھے پکے دوست بن سکیں۔ کل آئیں گے نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔